بچے کے کان میں اذان دینا۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، جو کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی، ابو داؤد، مصنف عبدالرزاق، مسند احمد، المعجم الکبیر اور شعب الایمان للبیہقی کی بسند حسن حدیث پاک ہے۔ حدیث کا ترجمہ: حضرت عاصم بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے خبر دی کہ وہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا یا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کان میں اذان دی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں پیدا کیا۔ حوالہ: شعب الایمان، جلد 6، صفحہ 389، دارالکتب علمیہ، بیروت۔ مرقات المفاتیح میں ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کی پیدائش پر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہتے تھے۔ مسند ابو یعلا موصلی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے تو بچہ الصبیان یعنی آسیب کی بیماری سے بچے گا۔ حوالہ: مرقات المفاتیح، باب العقیقہ، جلد 7، صفحہ 2691، دارالفکر، بیروت۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اولاد کے حقوق میں فرماتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان و الصبیان سے بچے۔ فتاوی رضویہ، جلد 24، صفحہ 452۔ اس اذان دینے میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب بچہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کا نام سنے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ عز و جل کے ذکر کو ایمان کی دعا کی صورت میں سنے گا۔ حوالہ: مرقات المفاتیح، باب العقیقہ، جلد 7، صفحہ 2691، دارالفکر، بیروت۔ اذان کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کان میں 4 مرتبہ اذان کہی جائے اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ اگر 1 مرتبہ اذان اور 1 مرتبہ اقامت کہہ دی تب بھی سنت پوری ہو جائے گی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، بچے کے کان میں اذان دینا۔ تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک اس کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔